اہل بیت اطہر کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کر دو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، جو اس طرح سے ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے یہ ہے: 1 شعبان المعظم، 2 رمضان المبارک، 3 شوال المکرم، 4 ذوالقعدۃ الحرام اور 5 ذوالحجۃ الحرام۔ شعبان شیپن سے بنا ہے جس کے معنی گھاٹی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ اس میں قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی بہمل یعنی مراد و مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اے لوگوں، نصف شب شعبان کو
15वीं रात शाबान की निहायत बुजुर्ग है और जो इबादत इस रात में करे उसका सवाब बहुत पावे। चुनांचे हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बुजुर्ग जानो इस शब बारात को कि वह 15वीं शब शाबान की है कि उतरते हैं इसमें फरिश्ते रहमत के नाजिल होती है रहमत इलाही उन लोगों पर जो इबादत करते हैं इस रात को। वो ऐसी रात है कि बुजुर्ग किया इसको अल्लाह ने जो इबादत करता है उस रात में अल्लाह ताला उसके सगीरा और कबीरा गुनाह बख्श देता है। वह शख्स पाक हो जाता है तमाम गुनाहों से। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो जिंदा रहे 15वीं शब माह शाबान को तो जिंदा रखता है अल्लाह ताला उसको क़यामत तक यानी मौत के बाद भी सवाब उसको इबादत का हर रोज़ मिला करता है। इसके आमाल में लिखा जाता रहेगा। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला 15वीं शाबान को तमाम आबिदों और सालिहों और सिद्दीकों और नेकों और बुरों को बख्शता है मगर जादूगरों, नजूमियों, बखीलों और माँ बाप को तकलीफ देने वालों को, शराबखोरों और जानियों को नहीं बख्शता। हाँ, जो लोग तौबा कर ले वो बख्श जाएंगे। और वारिद है कि अल्लाह ताला फरमाता है 15वीं रात शाबान को कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उससे बख्श दूँ, है कोई आफियत चाहे मुझसे कि मैं उसको सेहत दूँ, और है कोई फ़कीर जो गीना चाहे मैं उसको गनी कर दूँ। इरशाद फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और कहा उठो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ो और दुआ मांगो अपने रहमत के लिए इस रात को, मगर मुशरिक, जादूगर, मुनज्जिम, बखील और शराबी और सूदखोर और जानी के लिए बख्शिश न मांगो क्योंकि अल्लाह ताला उन पर अज़ाब करने वाले हैं। हाँ, मगर जो तौबा करे तौबतल अमलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबानुल खैरन लहू, यानी खुशखबरी है वास्ते उस आदमी के कि अमल नेक करे 15वीं शब शाबान में। ये मजमून बहवाला फ़ज़ाइल शहूर व सियाम से लिया गया है। अब दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तो रहीम है, तो करीम है, तो सत्तार है, तो गफ्फार है। सातों ज़मीन व आसमान का तन्हा मालिक है। दुनिया की कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई मुल्क, कोई दौलत तुझे आजिज़ नहीं कर सकती। अगर सारे इंसान कुफ्र और जलालत में डूब जाए तेरी शान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आने की, और अगर तो सभी मुत्तकी परहेज़गार बन जाए तेरी शान रत्ती बराबर भी नहीं बढ़ने की। ऐ अल्लाह, तो ऐसा ही है जैसा कि तूने कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बयान किया है। ऐ अल्लाह, तू ही अव्वल और तू ही आखिर है। तू 70 माओं से ज़्यादा रहम वाला है। ऐ अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत के हर इंसान की तरफ से बेइंतहा दरूद भेज। ऐ अल्लाह,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، اگر تو معاف نہ کریں اور رحم نہ کریں تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں۔ ہماری ساری زندگی خواہشات کی اتباع میں گزر گئی، اسی کے اندر اپنی ساری صلاحیتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے اللہ ساری ام محمدیہ کے اس ظلم کو معاف فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر ڈال کر گئے، اس محنت کو چھوڑ کر دنیا کی محنتوں میں الجھ گئے، جن محنتوں سے وہ نکال کر گئے تھے۔ اے اللہ، گناہوں اور نافرمانیوں کے دریا سے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے نکال دے۔ اے اللہ اپنے رحمت کی رسی ڈال دے اور ہمیں کھینچ لے۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا کہ جسے ہم اٹھا نہ سکے۔ اے اللہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسے فیصلے فرما 100% امتی محمدیہ کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ علم، ایمان، عبادت، ذکر، اخلاق، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ان سارے فرائض و عبادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کے لیے ہم کو پوری توفیق عطا فرما۔ حسد، کینہ، غیبت، چغل خوری، عیب زوئی سے ہماری حفاظت فرما۔ شراب، سود، زنا، چوری، ظلم، جبر، ان سب سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ، ہماری زندگی کی بدعمالیوں کو دور فرما، گھر کی زندگیوں کی بدعمالیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کی تکلیف کو دور فرما۔ اس دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں تو ان کا والی بن جا، مسلمانوں کی تکلیف میں ان کی مدد و نصرت فرما۔ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں عطا فرما، ہمارے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کے لیے نیک جوڑا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا میں امن قائم فرما، ظلم و جبر سے انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہر لائن سے تیری دین کی محنت کر رہے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر فتنے و شرور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کی بال مغفرت فرما۔ اے اللہ، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، اور میدان حشر میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ایک قرآن میں ہم جو بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، اور جو نہیں سیکھ پائے وہ سکھا دے، اور ہم کو رات دن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ان خالی ہاتھوں کو اور ان خالی دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما، اپنا دیدار اور اپنے رضا نصیب فرما، اور جتنے بھی
خیر کی لائن سے دعائیں کی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جزا الله عنا محمد ما هو اخلوه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين ثم آمين، إن شاء الله۔ اللہ حافظ۔